معرفت و علوم الحدیث میں فرمایا ہے کہ حدیث کی تصحیح اور حدیث کی تضعیف یہ صرف راویوں کی توثیق اور ان کی تعدیل پر مبنی نہیں، بلکہ اس کے لیے مشائخ کی طویل مصاحبت اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سماع اور فہم ثاقب یہ بھی شرط ہے۔ صرف راویوں کے بارے میں ائمہ کے اقوال کی بنیاد پر حکم لگانا امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں۔ بالکل قریباً یہی بات حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ترمذی میں فرمائی۔ انہوں نے بھی یہ بات فرمائی کہ ایک تو ہے معاملہ راویوں کی توثیق کا اور ان کی جرح کا، یہ تو کتابوں میں مدون ہے کہ فلاں نے اس کو ثقہ کہا، فلاں نے اس کو ضعیف کہا، یہ کتابوں میں مدون ہے، یہ سارا علم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہے ثقات کے جو مراتب ہیں ان کی تفہیم۔ ثقات کے یا جرح کے جو الفاظ ہیں ان کے مراتب ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور ان کے بعد حافظ ابن الصلاح نے بھی، پھر حافظ عراقی اور حافظ ابن حجر نے، اور آخر میں علامہ سخاوی، ان سب حضرات نے ثقات کے بھی مرتب کیے ہیں اور ضعفاء کے۔ کیا مطلب کہ ثقہ کے جو الفاظ ہیں، توثیق کے جو الفاظ ہیں، ان کے بھی مراتب ہیں، ان کی بھی درجہ بندی ہے، اور تضعیف کے جو الفاظ ہیں راوی پر حکم لگایا جاتا ہے، وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ثقہ ہے، مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، اور ان مختلف الفاظ کے بھی مراتب اور درجات ہیں۔ جب تک ان مراتب اور درجات کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک کسی حدیث پر یا کسی راوی پر کوئی حکم لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی طرح مختلف فی راوی جو ہیں، سخاوی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ مختلف فی راوی جو ہیں ان کے بارے میں بھی تطبیق اور توفیق، جس طرح فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اور ان مسائل میں آپ ایک توفیق کی تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، بالکل یہی کیفیت جرح و تعدیل میں راویوں کے بارے میں۔ جب ایک راوی کے بارے میں مختلف یعنی علماء کرام کا، محدثین کا تبصرہ ہو تو ان کے مابین بھی تطبیق اور توفیق کی مختلف صورتیں ہیں۔ صرف اتنی بات کہ راوی پر جناب یہ جرح ہے، فلاں راوی پر یہ فلاں جرح ہے، اور فلاں راوی کی یہ توثیق ہے، فلاں نے یہ اس کو ثقہ کہا ہے، صرف اتنے سے الفاظ سے اس راوی اور اس راوی کی حدیث پر حکم نہیں لگایا جا سکتا، بالخصوص جس وقت کے وہ راوی مختلف ہی۔ پھر یہاں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اتنا مشکل ہے جس کو آج ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ مقدمہ ابن الصلاح میں جو ہمارے ہاں پڑھایا بھی جاتا ہے، حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کا معروف علوم الحدیث پر جو مقدمہ کے نام پہ معروف، ان کا تو موقف یہ ہے کہ تصحیح اور تضعیف کے بارے میں جو حضرات محدثین رحمہم اللہ رائے دے چکے ہیں اس پر اتفاق کرنی چاہیے۔ ہمارے اس دور میں حدیث کی تضعیف اور اس کی تصحیح، اس کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، اگرچہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اختلاف کیا ہے، مگر امام ابو مظفر سمعانی نے
اور حافظ سیوطی نے ابن الصلاح کی موافقت بھی کی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا مشکل ہے کہ ابن الصلاح جیسے محدث اور ابن الصلاح جیسے اصولی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دور میں حدیث پر کوئی حکم لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو متقدمین ائمہ کرام ہیں وہ جو کسی حدیث کے بارے میں رائے دے چکے ہیں اسی پر عنایت کرنی چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف اس نوعیت کا بھی نہیں ہے کہ انسان پھر اس کو بالکل ایک کھیل بنا لے اور ہر آدمی حدیث کی کتاب کو سامنے رکھے اور اس کی سند کو سامنے رکھ کے تہذیب اور میزان کو پیش نظر رکھ کے اس کے راویوں کا کوئی فیصلہ لے لے، یا زیادہ سے زیادہ خلاصہ کے طور پر تقریب و تہذیب سامنے رکھ لے اور تقریب کو سامنے رکھ کے جس راوی کو ضعیف کہا گیا ہے اس کی روایت ضعیف، اور جس راوی کو ثقہ کہا گیا یا صدوق کہا گیا اس کی روایت کو صحیح یا حسن کہہ دیا جائے۔ یہ اتنی سی بات جو ہے نا وہ کسی حدیث پر حکم لگانے کے لیے قطعی طور پر کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے مسلسل ممارست کی ضرورت ہے اور مسلسل مشاہد سے رابطے کی اور تبادلہ خیال کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ کریں، حضرات محدثین رحمہم اللہ میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، امام بردعی نے اپنے سوالات میں اس قصے کو ذکر کیا ہے کہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک حدیث کا تذکرہ کیا، حدیث کی سند ذکر کی کہ حدثنی مسدد عن محمد بن عمران عن سلم بن عبد الرحمن عن سودا بن ربیع، یہ سند ذکر کی اور اس کے ساتھ متن یہ ہے کہ الخیل مأخوذ فی نواسی الخیل۔ یہ متن اور یہ سند جس وقت امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سند صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، سند یہ بالکل خطا ہے۔ تو ابو زرع اپنے برزئی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ غلط کیسے، اس میں خرابی کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں مسدد کے پاس ایک عرصہ رہا ہوں، امام مسدد کے پاس ایک عرصہ رہا ہوں اور 8 سے 9,000 احادیث میں نے ان کی لکھی ہیں مسدد سے۔ 9,000 احادیث مختلف اوقات میں لکھی ہیں، تو اس عرصے میں کبھی بھی میں نے امام مسدد سے محمد بن عمران کا نام نہیں سنا، یعنی کبھی بھی انہوں نے محمد بن عمران کے نام سے یا ان کی روایت سے کوئی روایت ذکر نہیں کی۔ 9,000 احادیث میں ان سے لکھ چکا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ برزئی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ روایت تو یحییٰ بن عبدک بیان کرتے ہیں مسدد سے یحییٰ بن عبدک یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ تو امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یحییٰ صدوق ہے، ثقہ ہے، لیکن یہ محمد بن عمران سے روایت صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اپنی بات وہی کہی کہ یحییٰ صحیح ہے، ثقہ ہے، لیکن محمد بن عمران سے جو یہ روایت کرتے ہیں بواسطہ مسدد یہ صحیح نہیں۔ برزئی فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوا اور میں نے یہ بات لکھ کے تو بھیج دی کس کے پاس؟ یحییٰ بن عبدک کے پاس، کہ خود ان سے معلوم کروں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور یحییٰ بن عبدک کو یہ میں نے لکھ دیا سارا قصہ کہ امام ابو زرع وہ یہ فرماتے ہیں کہ محمد بن عمران کی یہ روایت صحیح نہیں ہے، مسدد محمد بن عمران سے روایت نہیں کرتے۔ اب یحییٰ بن عبدک کے پاس جس وقت یہ خط پہنچا
تو انہوں نے اپنا بیاض دیکھا، اپنا مسودہ دیکھا، مسودہ دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے برزئی کو خط لکھا اور اطلاع دی کہ ابو زرع جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، امام ابو زرع جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ میرے پاس اصل سے مجھ سے ہوا کیا کہ معلّہ بن اسد کی جو روایات ہیں ان کا اختلاط مسدس کی روایت سے ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حقیقت کو جاننے والے کون ہیں؟ امام ابو زرع ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں جھگڑا راویوں کی توثیق کا یا تضعیف کا نہیں ہے، یہاں جھگڑا یہ ہے، اختلاف یہ ہے، ابو زرع فرماتے یہ ہیں کہ مسدد کا استاد محمد بن عمران نہیں ہے، حالانکہ محمد بن عمران سے کہا ہے۔ وادی النظر میں ہم دیکھیں تو یہ ساری سند جو ہے وہ ثقہ راویوں سے، صدوق راویوں سے، لیکن ابو زرع بڑے وثوق سے فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور پھر غلطی کا پتہ بھی چلا کہ یہ غلطی ہوئی کہاں سے، معلّہ بن اسد سے یہ خطا ہوئی۔ انہوں نے یعنی محمد بن عمران کی روایات جو ہیں یا مسدس کی روایات جو ہیں نا وہ معلّہ کی روایات سے غلط مت کر دی، اور معلّہ کی روایت میں یہ محمد بن عمران تھا، اس کی بجائے مسدس کا نام آ گیا ہے۔ اب یہ اس قسم کی جو ہے اسنادی لطائف اور ان پر وقوف اور ان کا علم آپ بتلائیں اور سوچیں کہ کیا وہ جرح تعدیل کی کتابوں سے حل ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھنے کے ساتھ کہ اس کو کس نے ثقہ کہا ہے اور اس کو کس نے ضعیف کہا ہے۔ یہ صرف ثقہ اور ضعیف کہنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جس کی بنا پر راوی کو یا روایت کو پرکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ، ایک مثال اور دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور ہے بھی سنن ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازہ ثم اتی قبر المیت فاصا علیہ من قبل راسہ ثلاث۔ یہ روایت سننے کے بعد امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث باطل، کہ یہ حدیث باطل ہے، یہ روایت باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ یہ باطل کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ یہ باطل ہے۔ تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھ کے بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث کی راوی سارے ثقہ ہیں، حتیٰ کہ امام ابو بکر بن ابی داؤد انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، ابو بکر بن ابی داؤد نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، لیکن پھر بھی امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے، اور لفظ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ لیکن ابو حاتم امام لم یحکم علیہ بالبطلان الا بعد ما تبین له، کہ اگرچہ ابن ابی داؤد نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، لیکن امام ابو حاتم امام ہیں علم کے، انہوں نے اگر اس کو باطل کہا ہے تو بلا دلیل نہیں کہا، اس کے پس پردہ دلیل ہے۔ اب یہ بات تو کہہ دی امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تلخیص میں اب ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کے بطلان کا سبب کیا ہے، اس کے ذوف کا باعث کیا ہے۔ تو انہوں نے جو علت ڈھونڈی وہ ڈھونڈی ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کا اس میں عنانہ ہے، اوزاعی اس کو معنان بیان کرتے ہیں، یہ علت ڈھونڈی امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، لیکن عمل واقعہ یہ ہے کہ یہ علت امام ابو حاتم کے نزدیک نہیں تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات حافظ ابو حاتم امام ابو حاتم سے نقل تو کر لی، لیکن ابو حاتم نے کتاب العلل میں ابن ابی حاتم نے جو خود ابو حاتم سے اس کی علت ذکر کی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس پر مطلع نہیں ہو پائے،
یا اسی طرح امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بھی جو اس کی علت بیان کی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی علت کو وہ نہیں سمجھ پائے۔ اب یہ کہتے ہیں، غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی سند صحیح ہے، لیکن یہ روایت ابو حاتم کہتے ہیں کہ باطل ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتی یقیناً ابو حاتم اس کو باطل نہ کہتے، باطل کہنے کی کوئی نہ کوئی کنہا یا کوئی نہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس۔ اب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل اتنی قوی اور مضبوط نہیں ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصل میں اوزاعی سے یہ روایت مسلمہ روایت کرتے ہیں اور وہ منفرد، اس کے تفرد کی وجہ سے یہ روایت جو ہے نا بطلان کا باعث بنی ہے، ضعف کا باعث بنی ہے۔ یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ حدیث پر جو حکم ہے وہ صرف ظاہری سند کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دوسرے جو غوامض ہوتے ہیں، دوسرے جو اسباب ہوتے ہیں، جب تک ان کی حقیقت معلوم نہ کر لی جائے، اس کو نہ سمجھا جائے، اس وقت تک کسی حدیث پر حکم لگانا نہایت جسارت کی بات ہے۔ پھر بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں، مثال کے طور پر تہذیب ہے یا حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے میزان الاعتدال ہے، یا دوسرے مختصرات، یہ اصل کتابوں کے اختصارات ہیں۔ اصل کتابیں جو اصل بنیاد ہے وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اسی طرح امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پھر ان کے بعد اس سے پہلے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، لیکن افسوس کہ وہ مکمل مجموعہ نہیں ہے، صرف کتاب العلم کا ایک ہی حصہ جو ہے نا وہ چھپا ہے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان سے پھر نقل کرتے ہیں حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ۔ خود ان کے اپنے تاثرات بھی ہیں، لیکن وہ متقدمین سے نقل کرتے ہیں، امام بخاری سے نقل کرتے ہیں، ابو حاتم اور ابو زرع سے نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، ابن حبان بھی نقل کرتے ہیں، عقیلی بھی نقل کرتے ہیں، اور ابن عدی بھی نقل کرتے ہیں۔ یعنی ان کا اپنا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جرح و تعدیل کے اقوال متقدمین ائمہ کرام سے نقل کرتے ہیں، اور ان سے پھر آگے اختصارات ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ضعفاء کا اختصار ہے، میزان اختصار ہے، تہذیب اختصار ہے۔ یہ ساری چیزیں جو جرح تعدیل کے ساتھ واقفیت رکھتے ہیں علماء کرام ماشاءاللہ سبھی صاحب علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتابیں اصل کی حیثیت نہیں رکھتی، یہ کتابیں اختصار کی ہے، اختصار ہے اور مختصر کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی خطا نقل میں وارد ہوتی ہے کہ جس سے پریشانی لائق ہوتی ہے، بلکہ الفاظ جو توسیع اور تضعیف کے اصل کتابوں میں ہوتے ہیں ان کو بھی بدلا جاتا ہے اختصار کی وجہ سے۔ اور اب ایسی مثالوں کے باوجود اگر انہی مختصرات پر اعتماد کر کے کسی حدیث پر حکم لگایا جائے تو یقیناً یہ خطا کا باعث ہوگا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر الفاظ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ محدثین ایک راوی کے بارے میں کہتے ہیں لیس بقوی، اور اسی طرح یہ جملہ بھی بولتے ہیں لیس بالقوی۔ اب ایک لفظ ہے لیس بقوی، ایک ہے لیس بالقوی، یا اسی طرح ایک جرح کا لفظ ہے لیس بثقۃ اور ایک لفظ ہے لیس بالثقۃ۔ اب آپ صاحب علم ہیں ماشاءاللہ، سب مشائخ تشریف فرما ہے، اور یہ لکھا بھی ہے حافظ ذہبی اور دوسرے شیوخ مشائخ نے، متقدمین نے، کہ لیس بالقوی اور لیس بقوی میں فرق ہے۔ لیس بالقوی میں اعلیٰ درجے کی قوت اس کی نفی ہے، اور لیس بقوی میں اس کے علی الاطلاق کمزور ہونے کی کا اشارہ ہے۔ یہی فرق لیس بالقوی میں ہے، لیس بالثقۃ میں ہے، اور لیس بثقۃ میں ہے۔ لیس بثقۃ مطلوب درجے کی جرح ہے،
بالخصوص امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متروک درجے کی جڑ ہے، لیکن لیسا بالثقہ یہ اس درجے کی نہیں ہے، اس سے کم تر درجے کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ امام نسائی اگر لیسا بالقوی کہتے ہیں تو مختصرات میں لیسا بالقوی کی بجائے لیسا بالقوی لکھا ہوا ہے۔ اب جب ہم لیسا بالقوی دیکھیں گے تو وہ راوی کی پوزیشن بدل جائے گی نسبت اس سے جو حقیقتاً کہا گیا تھا لیسا بالقوی۔ اب اس میزان پر یا تہذیب پر اگر ہم اکتفا کریں گے تو ہمیشہ غلطی کھائیں گے۔ اب دیکھیے لیسا بالقوی کے بارے میں یہ بھی ایک مثال ہے، ایک عرض کرتا ہوں آپ سے کہ راوی کے بارے میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لیسا بالقوی کہتے ہیں، یعنی ایک ہے لیسا بالقوی کا عمومی حکم، ایک ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح۔ خطیب اپنے ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے الموقظہ میں کہا ہے کہ جب امام بخاری لیسا بالقوی کہیں تو وہ راوی ضعیف ہوتا ہے امام بخاری کے نام لیسا بالقوی۔ حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ذابی کہتے ہیں کہ لیسا بالقوی ہو تو یہ اعلیٰ جرح نہیں ہے، صرف اعلیٰ درجے کی قوت کی نفی اس میں پائی جاتی ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا قوی نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری اگر یہی لفظ کہیں لیسا بالقوی، یہی لفظ کہیں تو امام بخاری کے نزدیک یہ راوی جو ہے نا وہ ضعیف ہے۔ یعنی یہ تفریق کرنا پڑتی ہے، ایک ہی رسی کے ساتھ سب کو نہیں باندھا جاتا۔ ہر ائمہ کے علیحدہ علیحدہ اصطلاحات ہیں راویوں کے بارے میں، اور جرح و تعدیل کے الفاظ میں ائمہ کرام کے علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی اصطلاحات ہیں۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا جس کے دامن میں پھول ہوتے ہیں اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اپنے اپنے اصول ہیں۔ جب تک ان اصولوں کو نہ سمجھا جائے اور اس وقت ان اصولوں سے بے نیاز ہو کے ان کتابوں میں درج شدہ نقل یہ جو ہے جرح یا تضعیف اس کے تناظر میں جب ہم حکم لگائیں گے تو پھر غلطی کریں گے۔ جہاں میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جرح تعدیل کے بہت بڑے امام، لیکن یہ کبھی ثقہ کا لفظ ایسے راوی کے بارے میں بھی بول دیتے ہیں جس کے سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ لا یعتمد الکذب، کہ یہ آمدن جھوٹ نہیں بولتا۔ اب ثقہ کا جو لفظ ہے اس سے تو توثیق ہے، تعدیل کے الفاظ میں اوثق الناس یعنی افضل تفضیل کے بعد پھر ڈبل لفظ ہے، پھر ان کے بعد تیسرا درجہ توثیق کا ہے۔ اب ثقہ کا لفظ عموماً توثیق پر بولا جاتا ہے، لیکن امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ان کے الفاظ پر اگر غور کریں ثقہ کے تو بسا اوقات یہ ایک ضعیف راوی پر بھی ثقہ کا لفظ بولتے ہیں اور کتابوں میں نظر آتا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے امام یحییٰ بن معین کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ قصداً جھوٹ نہیں بولتے، بس یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے کہ محمد بن قاسم اسدی، اس کے بارے میں امام یحییٰ فرماتے ہیں ثقۃ کتبت عنہ کہ یہ ثقہ ہے اور میں نے اس سے احادیث لکھی ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کذاب کہ یہ کذاب ہے۔ اب امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، جبکہ اس کے مد مقابل امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے اور اس کی احادیث مناکیر ہے۔ تو یہاں علماء یہی بتلاتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو ثقہ کہا ہے تو اس بنیاد پر اس وجہ سے کہ یہ قصداً جھوٹ نہیں بولتا یا یہ وضاح نہیں ہے زیادہ سے زیادہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ بولتے ہیں جرح کے الفاظ میں لہو مناکیر، یا اس سے بھی آگے منکر الحدیث۔ علماء تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں کہ لہو مناکیر اور منکر الحدیث میں بہت فرق ہے۔ لہو مناکیر میں کہ اس کی احادیث میں مناکیر پائی جاتی ہے،
فی الجملہ مناکیر ہیں، لیکن منکر الحدیث میں کثرت سے مناکیر کا اشارہ ہے۔ اسی وجہ سے ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ منکر الحدیث جس پر بولا جائے وہ راوی مستحق ترک، وہ متروک کے درجے میں آ جاتا ہے جس کے بارے میں منکر الحدیث کہا جائے۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے منکر الحدیث کے بارے میں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب یہی جملہ بولتے ہیں منکر الحدیث یا لہو مناکیر، تو اس سے مراد یہ معروف معنی نہیں جو ابن دقیق العید نے کہا ہے، یا کثرت مناکیر مراد نہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ یہ راوی منفرد ہے بہت سی روایات، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تفرد پر بھی منکر کا اطلاق کرتے ہیں، بلکہ امام احمد ہی نہیں، امام نسائی بھی کرتے ہیں، امام ابو داؤد بھی کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور اکثر و بیشتر اصول میں امام احمد بن حنبل امام کے یہ امام ابو داؤد پیروی کرتے ہیں۔ تو امام ابو داؤد بھی کثرت یعنی تفرد پر نقارت کا لفظ بولتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ تو اب منکر الحدیث دوسرے محدثین کہتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور اگر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو منکر الحدیث سخت جرح ہے، تاکہ یہ جملہ میں ان سے نقل ہے کہ کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل روایتان، کہ جس کے بارے میں منکر الحدیث کہوں اس سے روایت میری حلال نہیں، درست نہیں۔ لیکن یہ جملہ بھی اس بات کا مشر نہیں ہے کہ وہ متروک کے درجے میں ہے اور اس سے کذاب کے درجے میں، بلکہ فلا تحل الروایہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی روایت سے استدلال درست نہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لفظ بعض ایسے راویوں سے بھی روایت یعنی کے بارے میں بولا ہے جس سے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لی ہے، اگرچہ صحیح بخاری میں نہیں دوسری احادیث کی کتابوں میں انہوں نے لی ہے روایت، اور لیکن ان کے بارے میں منکر حدیث بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی خود دلیل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب سے کہ ان کے نزدیک اس عبارت کا مفہوم یہ نہیں کہ اس کی بالکل روایت متروک ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی روایت سے استدلال درست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل، امام شیبان بن عبد الرحمن ایک راوی ہیں، اور ان کے بارے میں امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، صالح الحدیث لا یحتج بہ، صالح الحدیث لا یحتج بہ۔ اب یہ نقل کیا ہے میزان میں ان سے جملہ، میزان میں کیا ہے صالح الحدیث اور ساتھ لا یحتج بہ، لیکن جو امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے والد کے علم کے امین ہیں، انہوں نے جرح تعدیل پہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول نقل کیا ہے اس میں حسن الحدیث صالح الحدیث یکتب حدیثہ ہے، لا یحتج بہ کے الفاظ ہے نہیں۔ یہی بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ مختصر کتابوں میں الفاظ ایسے آ گئے ہیں جو اصل مرجع میں اور اصل کتابوں میں موجود نہیں۔ اسی طرح دیکھیے عمر بن نافع مولا ابن عمر ہے، عمر بن نافع مولا ابن عمر ہے، اور بالکل اسی نام کے عمر بن نافع ثقفی ہے، دو راوی، عمر بن نافع مولا عبداللہ ابن عمر، عمر بن نافع الثقفی۔ اب عمر بن نافع جو مولا ابن عمر ہے، انہوں نے ان کے بارے میں امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل میں نقل کیا ہے۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ لیس حدیثہ بشیء، لیس حدیثہ بشیء، یہ نقل کرتے ہیں، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور اس سے پہلے حافظ ذہبی نے بھی میزان میں کہا ہے کہ یہ الفاظ نقل کرنے میں امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ سے تسامح ہوا ہے، تسامح ہوا ہے۔ یہ جرح امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عمر بن نافع مولا ابن عمر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جرح ہے عمر بن نافع ثقفی کے بارے میں۔ یہ خرابی آتی ہے مختصرات میں،
حالانکہ ابن عدی اصل کتاب ہے، اصل امام ابن عدی کی کتاب، لیکن وہ نقل کس سے کی ہے؟ نقل تو کی ہے امام یحییٰ بن معین کی کتابوں سے، اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی کئی روایتیں ہیں، کئی روایتیں. اور یہاں یہ بھی لطیفے کی بات ہے کہ یہ لفظ نقل بھی وہ کرتے ہیں عباس دوری کی روایت سے، امام عباس دوری کی روایت سے. اور اب امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی جو مختلف کتابیں چھپی ہیں ان میں یحییٰ بن معین اپنے عباس دوری کی روایت سے جو تاریخ ہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مطبوع ہے اور علماء کے ہاتھوں میں موجود ہے. لیکن دیکھیں کہ نقل اس سے کی جا رہی ہے، مگر اصل کتاب میں جو حقیقت ہے یا پوزیشن ہے وہ اس کے برعکس. اس کی ایک مثال بھی دیکھیے کہ علاء بن حارث ایک راوی، علاء بن حارث کے بارے میں امام اپنے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ذہبی نے بھی میزان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ علاء بن حارث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، کہ یہ منکر الحدیث ہے. لیکن یہاں علاء بن حارث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث نہیں کہا، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ علاء بن کثیر کے بارے میں امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے. جس طرح کہ امام بخاری کی التاریخ الکبیر میں ہوا کیا، علاء بن حارث اور علاء بن کثیر کا اوپر نیچے ترجمہ ہے، اوپر نیچے ترجمہ ہے. اب پہلے کا ترجمہ نقل کرتے ہوئے نظر نیچے پڑی اور نیچے کے الفاظ، نیچے ترجمے میں جو لفظ جرح کے تھے وہ پہلے راوی کے ترجمے میں نقل کر دیے گئے. یہ صرف نظر اس قسم کا بہت جگہ موجود ہے ہماری کتابوں میں، یعنی احادیث کی کتابوں میں بھی اور جرح و تعدیل کی کتابوں میں. بالخصوص جن حضرات کو یہ تجربہ ہے مخطوطات سے نقل کرتے ہیں کتابیں، وہ جانتے ہیں کہ کتاب کو نقل کرتے ہوئے جو لفظ اوپر آیا ہے دو تین صدروں کے درمیان وہی لفظ بعد میں دوسری یا تیسری صدر میں آیا ہے، تو اوپر کے الفاظ سے نیچے کی صدر میں جو الفاظ ہیں وہی نقل کر دیے گئے اور اس سے آگے کی عبارت نقل کر دی گئی، درمیان کی دو تین صدریں سے وہ غائب ہو گئی. طبعات کے میدان میں جن حضرات کا تجربہ ہے اور آج کل کمپیوٹر کے دور میں وہ تو اس چیز کو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے کمپوزر حضرات یا کاتب حضرات اس قسم کی غلطیاں کر جاتے ہیں. تو یہ غلطیاں آج بھی نہیں ہیں، پہلی کتابوں میں موجود. اسی طرح آپ دیکھیے کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ اپنے تہذیب میں یعقوب بن محمد زہری کے ترجمے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو عندی عدل. اب یہ جملہ یعقوب راوی کے لیے عدالت کا باعث ہو عندی عدل. لیکن جس وقت ہم امام ابن ابی حاتم یعنی ان کے جو اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹے ہیں ان کی کتاب الجرح والتعدیل دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہوا علی ید عدل، ہوا عندی عدل نہیں، ہوا عندی عدل نہیں، بلکہ وہ وہاں ہے ہوا علی ید عدل. اور علماء جانتے ہیں کہ یہ شدید جرح ہے، بالکل متروک اور کذاب کی جرح ہے. کیا مطلب کہ وہ عدل اصل میں یمن کا بادشاہ تھا، اس کا جلاد اس کا نام تھا عدل. تو جلاد کے عدل کے سپرد جس کو کر دیا جاتا تو لوگ کہتے ہیں وہ تو جناب عدل کے ہاتھوں چڑھ گئے، گویا وہ تو اب مقتول ہو گیا، اس کا سر قلم ہو گیا، یعنی اس کے خاتمے کی علامت سمجھی جاتی تھی. یہاں بھی بالکل اسی معنی میں راوی کو سمجھا جاتا ہے وہ اعلیٰ ید عدل. کیا مطلب کہ وہ راوی عدل کے ہاتھوں چڑھ گیا، بہت ہی ختم ہو گیا، کسی کام کا وہ نہیں. لیکن ہمارے ہاں تہذیب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہوا عندی عدل. اب دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تہذیب پر اکتفا کریں گے تو راوی کو عادل سمجھ کے
صحیح حدیث ہونے کا فیصلہ دے دیں گے، لیکن جب حقیقت حال کھلے گی پھر شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ تو اس قسم کی بہت سی کتابیں یعنی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اور دیکھیے کہ معاویہ بن یحییٰ صدفی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روا عن الزہری احادیث مستقیمہ۔ یحییٰ بن معاویہ بن اپنے صدفی کے ترجمے میں میزان میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے کہا ہے روا عن الزہری احادیث مستقیمہ، کہ اس نے امام زہری سے مستقیم احادیث، صحیح احادیث، قابل اعتبار احادیث کو لیا ہے۔ اب یہ میزان میں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بالکل یہی الفاظ میزان سے علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں نقل کی ہے۔ ایک جگہ مجموع الزوائد میں بھی انہوں نے یہی الفاظ نقل کیے ہیں کہ روا عن الزہری احادیث مستقیمہ۔ لیکن جب ہم تاریخ بخاری کو دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو، تو وہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، اب ذرا غور کریں، فرماتے ہیں روا عن الزہری روا عنہ حقل بن زیاد احادیث مستقیمہ فإنها من کتاب۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ یہ زہری سے روایت کرتے ہیں، اور اس سے روایت کرنے والے حقل بن زیاد ہیں، اور حقل بن زیاد معاویہ بن یحییٰ صدفی سے صحیح حدیث نقل کرتا ہے۔ کیوں نقل کرتا ہے؟ کہ یہ اس کی کتاب سے روایت کرتا ہے۔ معاویہ بن یحییٰ کمزور ہے، اس میں کلام میں ضعف ہے، لیکن اس سے روایت جب کرتے ہیں کون؟ ماخذ اپنے حقل بن زیاد، تو وہ معاویہ کی کتاب سے روایت لیتے ہیں، وہ معاویہ کی کتاب سے روایت لیتے ہیں۔ لیکن جب اسی معاویہ سے روایت کرتے ہیں عیسیٰ بن یونس اور اسحاق بن سلیمان، تو ان کی روایات معاویہ بن یحییٰ صدفی سے مناکیر ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے بخاری کی تاریخ میں تو یہ ہے، اس راوی کی پوزیشن کے بارے میں واضح بات ہے، لیکن نقل کرنے میں میزان میں کیا ہوا حافظ ابی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ روا عن الزہری احادیث مستقیمہ۔ اب کیا ہے کہ معاویہ جتنی روایتیں معاویہ بن یحییٰ حضرت امام زہری سے نقل کرتے ہیں وہ سب صحیح ہو گئی، اور یہ بات اسی طرح نقل کر دی حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجموع الزوائد میں، حالانکہ امر واقعہ بالکل اس کے برعکس۔ امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معاویہ بن یحییٰ صدفی سے اگر حقل روایت کرے تو اس کی روایتیں صحیح ہیں، اور اگر معاویہ بن یحییٰ صدفی سے عیسیٰ بن یونس اور اسحاق بن سلیمان روایتیں کریں تو ان کی یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ تو یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ جو مختصرات کو دیکھ کے ہم کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں، یہ ہماری جسارت محل نظر ہے۔ ہمیں اصل مرجع جس وقت تک اسے نہیں دیکھ لینا چاہیے، اس وقت تک کسی حدیث پر حکم لگانے سے اجتناب اور اس سے توقف کرنا چاہیے۔ محدثین رحمہ اللہ کے نزدیک وہ تو صاحب زبان تھے، بلکہ صاحب فن تھے۔ وہ جس طرح ایک چیز کا حکم لگاتے ہیں یا لگانے کے مجاز تھے، ہم وہ حکم لگانے کے مجاز نہیں ہیں، ہم ناقل محض ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم نقل کے بارے میں احتیاط کریں کہ جو نقل ہوا ہے وہ درست ہے، اس میں تو کوئی گڑبڑ یا اس میں کوئی خطا یا اس میں کوئی تحریف وہ تو نہیں ہوئی۔ جس وقت تک ان چیزوں کو ہم پیش نگاہ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم کسی حدیث کو پر حکم لگانے میں غلطی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احادیث کا قدردان بنائے، حضرات محدثین رحمہ اللہ کا خوشہ چین بنائے، اور ہمیں بھی انہی کے نقش قدم احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔